علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے، اور آپ سب کے ساتھ ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو کافی دنوں کے بعد دوبارہ یہ ولاگ ڈالنے کا موقع ملا۔ اگین جیسے میں نے شروع میں بھی بولا تھا کہ آپ کو ریگولر ولاگس نہیں ملا کریں گے، کبھی ویک میں ایک دفعہ، شاید 2 ویکس میں ایک دفعہ اس طرح آپ کو ملا کریں۔ تو بس یہ بچوں کے ساتھ باہر نکلے، یہ کرسمس سے کچھ دن پہلے کی ہے، اور کوسٹکو میں کچھ شاپنگ کرنی تھی مانچسٹر میں۔ تو اس کے پاس ہی جب یہ آسمان باہر نکلے تو دیکھا تو کلاؤڈ اس طرح سے ہوئے تھے، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ تو میں کہا چلیں اس کو ویڈیو میں کیپچر کرتی ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ تو بس اسی دن جس دن یہ کر کے نکلے ہیں، شاپنگ وغیرہ کر کے ادھر سے نکلے ہیں، تو کافی ٹھنڈ تھی۔ اس کے بعد پھر ٹریفک سینٹر چلے گئے، ادھر بھی بس کچھ 1-2 چیزیں لینی تھیں، اور کچھ پتہ ہے یہ اس کی کرسمس کی وجہ سے کافی وہاں پہ رونق ہوتی ہے، وہاں پہ سارا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، رائڈس وغیرہ ہوتی ہیں بچوں کے دیکھنے کی اور کھیلنے کی جگہ ہوتی ہیں، جیسے فن فیئر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو بس بیبی کو لائٹس بہت پسند ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے ماشاءاللہ تو اس کو بس جو پہلا ورڈ اس کے منہ میں سے نکلتا ہے واو، تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اسے دکھانے کے لیے بس ہم گئے، اینڈ پھر ادھر سے فارغ ہوئے تو کچھ ٹریفک سینٹر میں اندر چلے گئے، ادھر کچھ شاپنگ کی۔ تو بس گلے سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آواز کافی بیٹھی ہوئی ہے، طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی، اسی لیے ولاگ بھی نہیں تھی بنا رہی، اور کام سے بھی آف تھے۔ تو کل ہینا جی کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو وہ بھی بیچاری کچھ دنوں سے ناساز ہے۔ اب یہاں پہ UK میں کیا ہے کہ ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور کچھ ہر ایک کو وائرل انفیکشن ہوا ہے۔ اب یہ تو نہیں میں کہوں گی کہ یہ وائرس ہے، یہ کیا ہے، میں ہر ایک کو صرف یہ کہتی ہوں کہ جو ہم نے کووڈ کے ویکسینیشن یوز کیے ہیں، تو حالانکہ اس وقت بھی سارے کہتے تھے نہیں لگاؤ نہیں لگاؤ، بیکاز ان کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت پہ اثر پڑے گا، آپ میں وہ ہمت نہیں رہے گی یا کچھ، لیکن ٹریول کی وجہ سے یا کاموں کی وجہ سے ہمیں وہ مسٹ لینے پڑے۔ تو جب لیے تو واقعی اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، یا اس طرح کی سچویشن ہی نہیں کہ آگے بھی تو میں اب اس کنٹری میں رہ رہی ہوں لاسٹ 24 سال سے، اس طرح کبھی سچویشن نہیں ہوئی۔ اب آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو کف بھی ہو جائے نا تو وہ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، یا کتنے دن تو آواز ہی نہیں نکلتی۔ ابھی جب ٹریفک سینٹر میں تھے، یہ آپ کو میں دکھانے لگی ہوں کہ ادھر یہ پیانو ہوتی بج رہا تھا، تو بچے بڑے انٹرسٹیڈ ہو کے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی میجک ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب نہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور نہ کچھ، مطلب خود کیسے چل سکتا ہے۔ لیکن یہ واقعی سارا انہوں نے وہ پیچھے پلگز لگائے ہوئے ہیں، مطلب آٹومیٹک انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ بج رہا ہے، اور سارے اس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سے۔ تو درمیان میں بات کٹ گئی ہینا جی والی کہ ان کا ولاگ دیکھ رہی تھی، تو کسی نے بولا کہ طبیعت اس طرح سے ہے، حالات اس طرح سے، اور پھر بھی ولاگ بنا رہی ہیں۔ تو مائی ڈیئر، ہینا جی کو بھی کہوں گی کہ ان لوگوں کو کیا پتہ کہ ہم ادھر کس طرح سے کیا کر رہے ہیں، مطلب میں تو بس یہی کہہ سکتی، مجھے نہیں پتہ کس کا کیا میسیج تھا اور کیوں تھا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ہم ذرا سے بھی بیمار ہوتے ہیں نا، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اس طرح کے جو میسیج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہماری سچویشن کیا ہے۔ اب میرا کام ولاگس کا نہیں ہے، میری پرسنلی میں کچھ اور بھی کرتی ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میری طبیعت اگر خراب ہے، میں 1 دن آف ہوں کام سے، 2 دن آف ہوں، اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو اوبویسلی میرے کام پہ ایفیکٹ پڑے گا۔ اسی طرح چاہے ہینا جی ہیں، پلوشا ہے، ریئیکشن چینل والے ہیں، یا کوئی بھی دوسرا تیسرا ہے، چاہے وہ شوق سے بنا رہے ہیں، چاہے وہ انکم کی خاطر بنا رہے ہیں،
تو اوبویسلی اگر وہ ولاگ ہر دن نہیں ڈالیں گے تو ان کی انکم پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اب جیسے مجھے پتہ ہے میرا کچھ بھی نہیں بن رہا، بیکاز میں نہ تو روز ڈال رہی ہوں اور نہ میرا ریگولر چینل ہے کہ ولاگز آ رہے ہیں. اگین ٹائم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر اپنی صحت پہ بھی، جب تھوڑا ٹائم ملے تو بندہ کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ ریگولر کر رہی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ انہی پہ ان کے گھر کی انکم ہے، انہی پہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جو بندے ایز اے ورک اس کو ایز اے ورک انہوں نے کیا ہوا ہے یوٹیوب چینلز کو، تو اوبویسلی انہیں ہر دن دینا ہے، چاہے وہ بیمار ہیں چاہے وہ ٹھیک ہیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے ان کی بیٹیاں ان کا ساتھ دے رہی تھیں اور وہ کر رہی تھی اور وہ جس بتا رہی تھی. تو پلیز اگلے بندے کو اپریشیٹ کیا کریں. اس کنٹری میں ہم ایک دوسرے کو، یہ کنٹری ہو پاکستان ہو کوئی بھی ہو، چاہے وہ ولاگر ہو، ایز اے ہیومن ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ورنہ کہنے والے تو یہ اگر آپ کر رہے ہو تو خصوصاً پاکستان میں وہ سوچتے ہیں کہ ادھر جو کام کرنے والے ہیں کام کرتے سرتے ان کے حالات ایسے کیوں ہیں یا وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتے. تو میری جان یہاں پہ ہم کام تھوڑا کریں زیادہ کریں، ہمارے خرچے بہت ہیں، ہمارے بلز بہت ہیں. تو ایک بندے پہ ہم ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں ایک کماتا ہے تو چلو 4 کھا تو لیتے ہیں، ادھر 4 کو ہی کمانا پڑتا ہے اور تب بھی بہت مشکل ہوتی ہے ہر ایک چیز کو سروائیو کرنا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ہر حال میں خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا لاکھ اور ہزار شکر کرتے ہیں. تو بس ان کی جب یہ میسیج سنا تو میں نے کہا میری بھی طبیعت کافی خراب ہے، ذرا میں مینشن کر دوں کہ ہم سب ادھر نا کافی اس طرح سے گزر رہے ہیں. ایک ہی خراب ہوتی ہے تو دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا. تو مجھے پتا تھا کہ میں اگر اسے نہ بھی بناتی تو یہ میرا ولاگ کس دن کا بنا ہوا تھا، اور جس آواز کی اس کی وجہ سے میں نہیں تھی ڈال رہی. اور اب آہستہ آہستہ دیکھ رہی تھی کہ آواز زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا یہ نہ ہو یہ ولاگ ڈیلے ہی ہو جائے، اس کو تو ڈالوں. تو بس اس دن پھر مانچسٹر سے جب واپس آئے تو ٹھنڈ بھی کافی زیادہ تھی اور کچھ آگے بھی نہیں تھی ٹھیک. الٹا کیا ہوا اس کو اور سائیڈ افیکٹ ہو گیا کہ واپس گھر آنے تک مطلب ٹوٹلی میرے کھانسی، چیسٹ انفیکشن، آواز نہیں کری. تو پھر یہ دوسرے کے تیسرے دن بیٹی کو ذرا ساتھ بتایا، کچھ اس نے ہیلپ کی اور کچھ میں نے کیا. تو پھر میں نے کہا یہ میں خود ہی چکن سوپ بناؤں گی تاکہ باہر چائے منگواؤ باہر سے پیو یا کچھ بھی کرو، جو گھر کی چیز ہوتی ہے وہ خالص ہی ہوتی ہے اور اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو پھر جیسے نارمل چکن سوپ بناتے ہیں، پہلے نارملی میں کیا کرتی تھی چکن، کیرٹس اور جو چیزیں ڈالنی ہے کٹھی ڈال دیتی تھی. اس دفعہ پھر میں نے کیا میں کہا پہلے چکن کو تھوڑا فرائی کرتی ہوں، پھر اونین اور کیرٹس کو، اور پھر بعد میں نے اس میں بروکلی ڈالی، سویٹ کورن ڈالے، اور جب پھر انہیں تھوڑا بھون لیا تو پھر میں نے ان کو میں نے اس میں گارلک لہسن بھی ڈالا تھا تاکہ وہ تھوڑا اس کا اثر ہو، اور سالٹ اینڈ پیپر ڈال کے اچھی طرح انہیں بھون کے پھر پانی لگا دیا، اور جب وہ ابلنے لگ گیا تو ان کے پیسز چھوٹے چھوٹے کر دیے. اب ہوتا یوں ہے کہ کچھ بندے صرف پیسز ڈال دیتے ہیں، میں اس میں ان کی بونز بھی ڈالتی ہوں کیونکہ میرے چھوٹے کو اس کو بونز پکڑنے کا اچھا لگتا ہے اور وہ دانتوں کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے. تو اس میں کچھ میں نے چلی کسی کے اندر ڈالا، اس میں بھی چلی پیسٹ کو بھی میں نے اسی طرح ریڈی کیا تھے، اور کچھ اس میں ونیگر ڈال کے اسے مکس کر کے جنہوں نے سمپل پینا تھا انہوں نے سمپل پیا، اور جنہوں نے اسپائسی پینا تھا وہ میں نے شامل کر لیا. تو بس 2 دن تو میں اسے ہی پیتی رہی، اسے پینے سے بھی بڑا اثر ہوا. سے تو تھوڑی ٹھیک ہے لیکن اب آہستہ آہستہ آواز بھی تھوڑی بیک ٹو نارمل ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت تندرستی دے اور اس وقت تک میری بیک ٹو نارمل آواز آ جائے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.